السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ انسان کی زندگی میں بہت سارے پہلو ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار انسان خوش ہوتا ہے، اس کی زندگی بڑی اچھی چل رہی ہوتی ہے، اس کے لمحات اسے تسکین دے رہے ہوتے ہیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ لمحات ہمیشہ رک جائیں اور یہ خوشی ہمیشہ طویل سے طویل ہوتی جائے۔ اور جب اسی انسان کی زندگی میں مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں، الجھنیں آنے لگتی ہیں، تو اسے لگتا ہے کہ یہ زندگی ختم ہو جائے۔ وہ اپنی زندگی سے اپنا رشتہ توڑنا چاہتا ہے، لیکن وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ میرا رب مجھے نہیں بھولا۔ اس ایک جملے میں میرے لیے اتنا بڑا پیغام ہے کہ جب میرا رب مجھے نہیں بھولتا تو میں مایوس کیوں ہو جاتا ہوں؟ ہاں، اگر میرا رب مجھے بھول جائے، جیسا کہ ایسے لوگ کے متعلق فرمایا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے متعلق میرے رب کو کوئی فکر نہیں، وہ زندہ رہیں یا مر جائیں، ان کے معاملات دنیاوی طور پر، دینی طور پر اس حال پر پہنچ جاتے ہیں کہ میرے رب کو ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں، اگر میری زندگی اس ڈگر پر ہے تو مجھے مایوس ہونا چاہیے، پریشان ہونا چاہیے کہ میرے رب کو میری فکر نہیں۔ اگر یہ اس کے علاوہ میرا رب مجھے یاد رکھتا ہے، میرا رب مجھے توفیق دیتا ہے، میرے رب کا وعدہ کبھی بھی غلط اور جھوٹ نہیں ہو سکتا، میرا رب پریشانیوں میں تسکین دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا مشکلات کے بعد آسانی آنے والی ہے۔ انسان کی آزمائش رکھی جاتی ہے، اس کا آزمانا ہی لازمی ہے۔ کبھی کبھار مشکلات آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے، اور میرا رب جو مشکل زندگی میں لاتا ہے وہ بھی اتنی انسان کی طاقت کے حساب سے مشکلات آتی ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انسان کی طاقت کم ہو اور اس کی مشکلات اس سے زیادہ ہوں، ایسا نہیں، بلکہ مشکلات جب جب آئیں گی اس کے ایمانی لیول کے حساب سے اور اس کی طاقت کے حساب سے آئیں گی۔ بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے میرا رب اس کے لیے آزمائش اس لیے رکھتا ہے کہ اس کے عزائم پختہ ہو جائیں، وہ مشکلات کا سامنا کرنا سیکھ جائے، اس کے مشکلات کے فیصلے ایسے ہو جائیں کہ اس کو زندگی کی ہر چیز سمجھ میں آ جائے۔ میرا رب اس کی تربیت کرنا چاہتا ہے، اسے مشکلات دے کر، مشکلات میں ڈال کر۔ اور کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے اپنے رب کا اتنا قرب حاصل نہیں کر پاتا، پھر میرا رب میری زندگی میں مشکلات ڈال دیتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو یہ چاہتا ہے کہ اس کا قرب اور قریب ہو جائے تو مشکلات ڈالتا ہے، پھر بندہ اس مشکلات کے سامنے اپنا عزم کرتا ہے اور اپنی طاقت کے ساتھ معاملات کو دیکھتا ہے، پھر آسانی آ جاتی ہیں۔ یہ مایوس ہونا انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ مایوس ہونا، آج ہمارا نوجوان طبقہ تباہی کے دلدل میں چلا جاتا ہے۔ ذرا سی مشکل آئی اور اس کے ساتھ والے لوگوں سے اس نے مشورہ کیا، مشورہ غلط ہو گیا، تو مشکل تھوڑی تھی، مشورے سے وہ زیادہ بگڑ جاتی ہے۔ کسی موضوع پر کبھی اس موضوع پر بھی بات کریں گے کہ دوستوں کی وجہ سے انسان تباہ بھی ہو جاتا ہے، دوستوں کی وجہ سے انسان اپنا عروج بھی پا لیتا ہے۔ میں صرف آج اس سبق کو یاد کروانے کے لیے بیٹھا کہ مایوس نہیں ہونا۔ زندگی کا کوئی بھی موڑ آ جائے، زندگی میں کوئی بھی مسئلہ آ جائے، جب میرا رب میرے ساتھ ہے تو پریشان ہونے کی بات ہی نہیں، غمگین ہونے کی بات ہی نہیں۔ ہاں، اگر میرا رب میرے ساتھ نہ ہوا تو مجھے رونا بھی چاہیے، مجھے پریشان بھی ہونا چاہیے، مجھے مایوس بھی ہونا چاہیے۔ اگر مجھے میرے رب نے میری گنتی ان لوگوں میں کر دی جن کی میرے رب کو پرواہ نہیں، تو مجھے اپنے ہر بات پر غور بھی کرنا چاہیے، مایوس بھی ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر میں اپنے رب کے محبوب لوگوں میں شامل ہوں، میں اپنے رب کی طرف آتا بھی ہوں، میں اپنے رب کی بندگی بھی کرتا ہوں، میں اپنے رب کی عبادت بھی کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میرا رب میری زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے مختلف مشکلات سے مجھے گزار کر آگے لے جانا چاہتا ہے، تو جب مشکلات آ جائے تو مایوس نہیں ہونا، بلکہ میرا رب بہت بڑا ہے، مشکل بہت چھوٹی ہے، میرے رب کے سامنے یہ مشکل کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے رب نے مجھے امید دی اور میں کبھی مایوس نہیں ہوں گا، اور اپنے رب کے سامنے اس مشکل کو رکھ کر کوشش کرتے رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ مشکل آئی اپنے رب کو بھی چھوڑ دیا، اس مشکل کا رونا دھونا شروع کر دیا، بلکہ اس مشکل سے نکلنے کے لیے اپنے رب سے تعلق کو جوڑنا ہے، اپنے رب کے تعلق کو مضبوط کرنا ہے کہ اللہ میں کوشش کر رہا ہوں، اللہ میری اس کوشش میں مجھے کامیابی عطا فرما۔ اپنے رب کا قرب جتنا بھی زیادہ ہوتا جائے گا، یہ مایوسی کے اندھیرے ختم ہوتے جائیں گے اور امید کی روشنی ہمیشہ روشن رہے گی۔ ہمیں اپنی زندگی میں مایوسی کو دور لے کر جانا ہے۔ یہ مایوسی
کفر تک بھی لے جاتی ہے، مایوسی تباہی تک بھی لے جاتی ہے، مایوسی انسان کو انسان کا دشمن بھی بنا دیتی ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ ہماری زندگیوں سے یہ مایوسیاں نکال دے، آسانیاں پیدا فرمائے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے مشکل کے بعد آسانی آنے والی ہے۔ یہ سب کے لیے ہے جو لوگ مشکلات اور کا شکار ہیں، انہیں پیغام ہے کہ آج مشکل ہے، کل انشاءاللہ آسانی بھی آ جائے گی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے اور مایوسیوں کو ہمیشہ کے لیے دور کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔